يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤس الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتر بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي سيدنا الممجد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. صلوات خداوند عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کوئی اور قانونی زندگی قبول کر لیا تو دیکھو ہم ہرگز اسے قبول نہیں کریں گے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے. بات عرض کروں گی یہ ہے کہ آج پہلی محرم ہے. اب الحمدللہ موسم بھی ٹھیک ہی ہے اور آئے وبلا کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے گرمی محسوس ہونے لگتی ہے. لیکن اگر انسان آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اسے اتنی گرمی نہیں محسوس ہوتی ہے، اور اگر تصویر دی جا رہی ہو تو اسے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ ٹوپی، یہ شیروانی، یہ ایک پہچان ہے کہ کوئی عالم ہے، کوئی عالم دین ہے. لیکن یہ مخصوص صرف عالم دین کے لیے شرفا بھی پہنا ہے. شرفا لکھنؤ اور مجلسوں میں نوابین پہن کر کے آتے تھے اور جو شرفا پہن کر کے آتے تھے. لیکن جب عالم دین کی ایک پہچان ہو گئی عوام میں آپ کے سامنے، تو اب اس کے پہن کر کے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ہے. اگر مجھے اس کو اتار کے پہننے میں گرمی کم لگے اور سکون سے پڑھ سکوں تو بہتر ہے کہ اتار ہی دوں، کیونکہ اس کے پہننے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ پورا بٹن بند رکھیں. لیکن یہ ایام اعضا ہے، اس طریقے سے آپ اپنے کو کھول لیں، چاک کر لیں ہر طریقے سے عاشورہ کے دن. تو ٹوپی کا بھی مرحلہ آئی اس طریقے سے. حمامہ اور ابا کباب، یہ علاقہ اتنا متحمل نہیں ہے، زمینیں پاک نہیں ہے، زمین کا گھس رہا یہ. تو جو گاڑی سے آتے ہوں جاتے ہوں گھروں میں اترتے ہوں قدم رکھتے ہوں تو ان کے لیے بہتر ہے. ایران وغیرہ کی سرزمین پاک ہے، وہاں اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی، آرام و آسائش سکون کی جگہ ہے، لہذا وہ تمام چیزیں زیب تن کرتی ہیں. اور آج کے بھی اذہان عالیہ بتا دیے کہ اگر کوئی شخص ایران میں وہ طلبہ جو ابھی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کر سکے ہیں وہ امامہ ابا قبا نہیں لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ لباس لگا لوں گا اور جو ضمیر میں ہے تو عوام میں سے کوئی بھی مسئلہ کرے تو میں نے بتاؤں تو یہ بے توہین ہے. لہذا وہ عام مومنین کے لباس میں رہتے ہیں، اور جب اس طریقے سے وہ لائق فائق ہو جاتے ہیں تو یہ امامہ زیب تن کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ امامہ رکھنے والا مجتہد نہیں ہوتا. مجتہد وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے استنباط کرے، مسائل شرعیہ کو نکالے، اور وہ خود کچھ مسائل میں مجتہد ہوتا ہے، اس میں عالم کی تقلید نہیں کرتا ہے. جس طریقے سے MBBS کرنے والے کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، یہ آنکھ کا کان کا اسپیشلسٹ ہے، یہ بخار کا اسپیشلسٹ ہے، یہ سرجن ہے، اس کا اسپیشلسٹ ہے. تو دوسری چیزوں کا وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے اور دوسرے قسم کے مریض کو نہیں دیکھے گا، جانتا بھلے ہو. تو اسی طریقے سے مجتہد مثلا وضو کے سلسلے میں جتنے بھی احادیث اور آیات ہوں اس پہ
اکٹھا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے، وہ خود اس مسئلے میں وضو کے وہ خود مجتہد ہوتا ہے، اس میں عالم کی تقلید نہیں کرے گا بلکہ دوسرے اور مسائل میں وہ تقلید کرے گا۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر اور سرجن صرف وہ سرجن ہے، لیکن اگر اسے بخار ہو جائے تو اب وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے گا۔ اس کی آنکھ خراب ہو جائے یا دانت خراب ہو جائے تو دانتی سے سب جانتا ہے، لیکن اس میں وہ دخل گیری نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بڑا قابل ہوتا ہے جو امامہ سر پہ رکھتے ہوئے۔ علم جو ہے وہ فقط ایران عراق میں نہیں ملتا ہے، در مولا پہ ملتا ہے وہاں جانے کے بعد، اور اس کے بعد وہیں سے اگر کہیں دور بھی ہے وہاں بھی اہل بیت سے علم طلب کرے تو مولا عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ایسے مجتہدین مدرسۃ الواعظین میں محمد بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا، جنہوں نے پاکستان میں مناظرہ کیا اور انہوں نے جیتا مناظرہ، اور ان کا لقب پڑا فاتح ٹیکسلا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے طالب علمی کے زمانے میں ایران عراق کے مجتہدین فارغ التحصیل واعظین میں داخلہ لیتے تھے، اور انہوں نے نام لکھا کہ فلاں فلاں، کیونکہ مدرسۃ الواعظین دنیائے شیعت کا ایک واحد ادارہ ہے۔ جو پہلے وہاں پڑھائی ہوتی تھی، ابھی تو نہیں ہو رہی ہے، جو پہلے پڑھائی ہوتی تھی وہ نہ عراق میں نہ اتحاد نہ ایران میں، عراق اور ایران میں زیادہ فقہ اور اصول فقہ پہ زور دیا جاتا ہے۔ صلوات محمد وعلی اب چونکہ امامہ ابا قبا اہل بیت کے لباس سے منسوب ہے، لہذا اگر کوئی بھی زیب تن کرے تو اس کا احترام چاہیے، مومنین کا بھی احترام ہے، سادات کا زیادہ احترام، اور اگر سادات جو ہے وہ کوئی عمل خیر کرتے ہیں تو ڈبل نیکی ملتی ہے، اگر برا عمل کرتے ہیں تو ڈبل برائی ڈبل گناہ ملتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف خصوصیت دیا ہے اس طریقے سے یہ بھی خصوصیت دیا ہے۔ تو یہ لباس ہے، تو صرف فقط نماز میں ہی امام جماعت کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ مامومین کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے آئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ امامہ اور ردا بھی ڈالیں، مصلیین کے لیے مستحب ہے۔ تو آپ کے ذہن عالی میں ہونا چاہیے کہ جو کتابیں ہندوستان میں رسائل و مقاصد جو پڑھائی جاتی ہیں، جس پر اجتہاد کا دار و مدار ہے، وہی ایران عراق میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر پڑھنے والا طالب علم ہے تو ایران عراق جا کر کے بھی نہیں پڑھ پائے گا، نہ پڑھنے والا ہے، اور اگر پڑھنے والا ہے تو ہندوستان میں رہ کر کے وہی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے مدرسہ ناظمیہ کے جو پرچے پن کے آتے تھے، عراق و ایران سے آتے تھے، محمد بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا لکھتے ہیں کہ سبت حسن صاحب اعلی اللہ مقاموں، اور محمد بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا وغیرہ، ان کے پرچے عراق سے بن کر کے آتے تھے، اور یہ جواب عربی ٹو عربی دیتے تھے، اور جب وہاں سے کاپی چیک کر کے آتی تھی تو کہتے تھے یہ لڑکا 100 نمبر سے نہیں 110 نمبر کا، لہذا 5 نمبر کاٹ کر کے 95 نمبر دیا جاتا ہے تاکہ نظر بس سے محفوظ رہے۔ جب ایسے ایسے طلبہ وہاں پڑھنے والے موجود ہیں تو انہیں عراق آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ تو جب تک کہ مسلمان بانی اسلام کو نہیں سمجھے گا، مسلمان کو نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا۔ دنیا والوں نے بانی اسلام کو نہ سمجھا، نہ محافظ اسلام کو سمجھا۔ بانی اسلام سے بھی دشمنی کی، محافظ اسلام سے بھی دشمنی کی۔ ان سے ہٹ کر کے جو تم نے اسلام لیا ہے وہ نقلی اسلام ہوگا، اصلی اسلام نہیں ہو سکتا۔ اصلی اسلام فقط بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے پاس ہے۔ اگر دنیا نے ان سے اسلام لے لیا ہوتا تو آج 73 فرقے نہ ہوتے۔ جب حضور نے پنشمنٹ دے دیا کہ 73 فرقے ہوں گے
ہیں؟ اب جب مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ آپ فلاں روڈ پر سے نہ جائیے، جتنے بھی آدمی جائیں گے وہ مطلب معاذ اللہ ان کو سانپ کاٹ لے گا، ایک شخص بچے گا، تو اب وہ شخص کیسے بچے گا یہ تلاش ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اس کے پاس کوئی دعا ہے سانپ سے بچنے والی، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو جب بتا دیا تو آپ سب کو وہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہی شخص ہے وہ جو بچ جائے گا، باقی سب کو کاٹ لے گا۔ تو جب 73 فرقے رسول نے بتا دیا اور رسول نے پہچان بھی بتا دیا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرقہ ڈھونڈیں جو نجات تک پہنچتا ہے، لیکن مسلمان یہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے، رسول نے کیسے طریقہ بتایا ہے، کیسے نجات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سیدھی سیدھی آیت ہے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ایک چپ قرآن ہے، ایک چپ کتاب ہے، ایک بولتی ہوئی کتاب اہل بیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا آپ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، بارش ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مسلمان اس آیت کو جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے میرا اتباع کریں۔ ہم سب کو اللہ سے دعوی محبت ہے، اب جب دعوی محبت ہے تو کیسے اظہار کریں، کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت ہے؟ وہ تو جسم جسمانیات سے مبررہ بنتا ہے، نہ حلول کرتا ہے، نہ محل حوادث ہے، نہ کچھ نہیں، نہ کہیں سما سکتا ہے، وہ آ نہیں سکتا۔ تو جب وہ آ نہیں سکتا تو اللہ نے اپنے مظہر کا صفات اپنے حبیب کو بنایا ہے، وہ حبیب خدا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے ماشاءاللہ ماہ محرم کی مجلسیں ہیں اور واقعاً آپ حق مجلس ادا کر رہے ہیں اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ متوجہ ہو جائیں، الحمدللہ آپ بغیر کہے ہوئے متوجہ ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے تو اتباع رسول کا نام ہے اللہ سے محبت، اور جب آپ اتباع رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ بھائی اس دن آپ نے ذکر کیا تھا، بڑا لفظ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ نے بڑا لفظ لگایا تو اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، جیسے احد اور واحد دونوں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ واحد وہ ہے کہ جس کا دوسرا ہو ثانی، احد وہ ہے کہ جس کا ثانی نہ ہو، اس لیے اللہ کی وحدانیت میں دونوں لفظ لایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رحمان اور رحیم میں قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، شاعر نے پڑھا تھا نا، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اب مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آپ کہیے تو بڑا اور چھوٹا نہ کہیے، اللہ رحیم و کریم ہے، لفظ بڑا اور چھوٹا کو لانا ہی نہیں ہے، ورنہ وہاں چھوٹا آ جائے گا اکبر اور کبیر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں سب رد ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
پیغمبر نے امت کی نجات کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ اتباع رسول کرو تو اللہ کی محبت ثابت ہوگی. نتیجہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا, بخش دے گا, وہ رحیم و کریم ہے. حضور اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں, لیکن ان کے اقوال و افعال تو ہیں. ابا دنیا سے چلے گئے اللہ کی رحمت سے, لیکن کبھی کبھی بیٹے کہتے ہیں نا کہ ابا یہ فرما گئے تھے, ابا یہ کہہ گئے تھے, ابا یہ عمل کر گئے تھے. تو والد صاحب کے گزر جانے کے بعد بھی بیٹوں کے بیچ میں ان کا 2 عمل چھوٹا ہوا ہوتا ہے. دولت کی بات چھوڑیے, 2 عمل چھوٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ عمل کرتے تھے, مثلا بلب وغیرہ خود لگا لیتے تھے, تو یہ فعلاً عملاً, اور کچھ دعائیں پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. تو انسان اپنی زندگی میں افعال و افعال, تو حضور نے ہمارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں, اعمال اور افعال. اعمال جو چھوڑا ہے اس میں اتباع واجب ہے, افعال میں اطاعت واجب ہے. یعنی کچھ زبانی کہہ کے گئے, اس کی اتباع کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اور کچھ عمل کر کے دکھلا گئے, نماز ایسے پڑھنا ہے, روزہ ایسے کرنا ہے, حج ایسے کرنا ہے, اسے آپ کو عمل کرنا ہے. تو مسلمان کر رہا ہے, لیکن رسول نے اپنے بعد کچھ بات چھوڑی, کچھ بات کہی کہ جو ان کا عمل ہوگا وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں, جن کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسین. یہ حضور کا قول ہے. اس قول پر امت مسلمہ کے لیے واجب ہے کہ ان کا اتباع کریں. یعنی رسول فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اسے دوست رکھتا ہے کہ حسین کو دوست رکھتا ہے. تو اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو محب حسین بنو, معشوق خدا بننا چاہتے ہو تو عاشق حسین بنو. تو اللہ کی محبت بھی ثابت ہو جائے گی. اتباع رسول جب ثابت ہو جائے گی تو یہاں بھی حسین سے جب تم محبت کرو گے تو اللہ کی محبت ثابت ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد. آنے والی مجالس میں پھر گفتگو ہوگی. تو اب منی کا لفظ کہاں رسول نے استعمال کیا ہے انشاءاللہ کل کے بیان میں. تو یہ صلوات پڑھ دیں محمد. تو حضور نے اپنے اہل بیت کے لیے بہت سی حدیثیں کہیں اور امت کو پہچانوایا کہ اگر میں بانی اسلام تو یہ محافظ اسلام, اگر انہوں نے اپنی حسین کو پانی نہ دے دیا اسلام ختم ہو گیا, اسلام ختم ہو گیا. اور ایسے موقع پر رسول خدا جب امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں ولادت ہوئی 3 شعبان 4 مدینہ منورہ میں, ہمارے آپ کے علاقے میں کسی کی یہاں ولادت ہوتی ہے تو پورے محلے والے کو پتہ چل جاتا ہے کسی نہ کسی عنوان. اور جب سردار انبیاء کے ہاں مرسل آدم کے ہاں نواسا آئے اور کسی کو خبر نہ ہو, سب کو خبر, لیکن رسول اپنی زندگی میں موقع ادھر ادھر پہچانتے ہیں. یہ اصحاب کو سمجھنا چاہیے, یہ بتا کیوں رہے ہیں, پہچانوا کیوں رہے ہیں. اور یہ حدیث یہ روایت کا کہنا ہے کہ جب امام حسین اسلام کی ولادت ام الفضل امام حسین علیہ السلام
لباس میں لے کر کے آئی اور پیغمبر کی خدمت میں دے دیا. پیغمبر نے اپنے اس بیٹے کو بیٹے کے پیشانے کا بوسہ دیا, منہ کا بوسہ دیا, گلے کا بوسہ دیا, اور اس کے بعد جب کہیں ایسا موقع ہوتا ہے تو گھر والے خوشی و مسرت کا اظہار کر دیتے ہیں, اور جب بہت زیادہ خوشی و مسرت ہوتی ہے تو کچھ دفعہ آنسو نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خوشی کے آنسو. لیکن حضور نے اپنے اس نواسے کو جو اپنے گود میں لیا اور اس طریقے سے بوسہ دیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہ ایک موقع ہے. اب جب کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے, مبارکبادیاں ہو رہی ہیں, نواسا پیدا ہوا ہے, تو آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل آئے اور کہا بہت خدا, اے اللہ کے حبیب, جو یہ نواسا آیا ہوا ہے, آپ کا بیٹا آیا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے یہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں بھوکوں کیا تھا. رسول تو جانتے ہی تھے علم نبوت سے, یہ واقعہ کربلا معاذ اللہ حادثہ نہیں ہے, یہ شہادت اسے کہیں گے, پہلے سے معین کیا ہوا. جو چیز پہلے سے معین کی ہوئی ہوتی ہے وہی شہادت ہوتی ہے. حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے معین نہ کیا. معاذ اللہ نعوذ باللہ, آپ حادثہ نہ کہیے, سانحہ کربلا کہہ سکتے ہیں, حادثہ کربلا نہیں کہہ سکتے ہیں. کربلا والوں کی شہادت کہیں. جب یہ سنا ہم خوشیاں سنا, گویا ولادت کے بعد مجلس امام حسین علیہ السلام برپا. ذاکر جبرائیل سننے والے رسول, اب رسول ذاکر بن جاتا. بی بی زہرا جو ہے وہ سامع کی حیثیت. ہماری مجلسوں کا دو ہی یہ عمل ہے, ایک بیان کرنے والا, ایک سامع ہے. یہاں پہلے ہی دن مجلس امام حسین علیہ السلام برپا. تب ظاہر ہے کہ ماں کا دل ہے بے قرار. حالانکہ اولاد ہو جائے کسی کے یہاں تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. لیکن یہ کیوں مزاج ہے, آپ کا دل کا ٹکڑا ہے. لڑکی پیدا ہوئی تو گٹک گیا, اور لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ بات ہاں ہو گئی. جس طریقے سے آپ کے اوپر واجب ہے دونوں میں بھید بھاؤ نہیں رکھنے کے رکھتے, اور اسے احساس نہ ہونے دیجیے ورنہ آپ کو انحصار ہو جائے. کیوں اسے احساس ہو جائے کہ بابا جو ہے بیٹے کو بہت زیادہ مانتے ہیں. حکم حدیث ہے, حدیث رسول ہے کہ دونوں کے لیے برابر لائیں. لڑکی کے لیے بھی سامان لیے, لڑکے کے لیے بھی لائیں. امتیاز برتنا آپ کے لیے ناجائز ہے. حضور کی واقعات نہیں پیش کروں گا حقوق کے اولاد میں, ورنہ ایک جگہ وہاں آیا تھا کہ ایسا شخص جو اپنے بیٹوں میں امتیاز برتے, ایک کے لیے سامان لائے ایک کے لیے سامان لائے, ایسا تو جان میں نہیں. تو اب بیٹا ہوتا ہے بہت خوشی ہو جاتی ہے. جناب فاطمہ زہرا کے یہاں پہلے بیٹیاں ہوئی ہیں, جناب زینب پڑھی ہیں. پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام, 5 ہجری میں پیدا ہوا. جناب زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئی, 4 ہجری میں 3 ہجری 6 ہجری میں. صلوات پڑھتے محمد علیہ. ماں کا دل ہے تڑپ گیا, مدعے شہادت سنا دیا. اب ماں کا دل ہے, پوچھتی ہے کہ اے بابا جان یہ کب شہادت پاتے ہوگی؟ اس وقت نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوں گے نہ حسن.
ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم کچھ وارث موجود ہوں تاکہ اس کا غسل و کفن ہو سکے. پیغمبر نے کہا کہ کوئی نہیں ہوگا. جناب فاطمہ زہرا کا یہی فکرہ ہے کہ بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون, ماتم کون کرے. حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوانوں کا ماتم, جس کے بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کریں گے, جس کے بچوں کا ماتم کریں گے, اور جس کی عورتوں کا ماتم کریں گے. تیرے بیٹے کا ماتم کیا جائے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ نے اپنی بیٹی سے یہ قوم کا نام کیوں, ارے فرما کیوں نہیں دیتے کہ اے بیٹی زہرا تیری بیٹی زینب ہوگی, کلثوم ہوگی, سید سجاد ہوں گے, سکینہ ہوں گی, رباب ہوں گی, بعد شہادت امام حسین علیہ السلام ارے تیرے لال کا ماتم تیری بیٹیاں زینب و کلثوم کریں گی, سید سجاد کریں گے. لیکن پیغمبر اسلام نے جناب زینب کا نام نہ لیا اور نہ سید سجاد کا نام نہ لیا. ارے رسول اللہ علم نبوت سے جانتے تھے کہ بعد شہادت حسین ارے زینب کلثوم کا یہ عالم ہوگا کہ وہ مقید کر لی جائیں گی, دیار بدیار پھرائی جائیں گی. ارے جب ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے گا تو اشکیا انہیں نوکے نیزہ سے اذیت دیں گے. ارے سید سجاد کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں لگا دی جائیں گی. اگر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا تو اشکیا تازیانے سے اذیت دیں گے. ارے عجب نہیں کہنا چاہ رہے ہوں کہ اے میری بیٹی زہرا, ارے ان زینب کلثوم کی یہی حالت ہوگی, سید سجاد کی یہ حالت ہوگی کہ یہی آنے والی قوم ارے جناب زینب کا بھی ماتم کرے گی, سید سجاد کا بھی ماتم.